أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے، جو اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کی، بس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھا کریں اور قربانی دیا کریں، بے شک آپ کا دشمن ہی بے نام و نشاں ہوگا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ غلام پنجتن کو ڈر نہیں ان 5 چیزوں کا، اجل کا، جاں کنی کا، قبر کا، برزخ کا، محشر کا۔ غلام پنجتن کو ڈر نہیں ان 5 چیزوں کا، اجل کا، جاں کنی کا، قبر کا، برزخ کا، محشر کا۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلے کہ آپ سے کوئی بات ہو، آج میں صرف آپ کو موضوع سخن کے حوالے سے بتاؤں کہ 72 کا جو نمبر ہے، آپ انہیں 72 وفادار کہیں، 72 ساتھی کہیں، 72 عشق و محبت کے پیکر کہیں، محبت 72 غلام کہیں، جانے کیا کیا وہ اس کی صورت ہوگی، اس پر ہم آج بات کریں گے۔ لیکن اس حوالے سے صرف یہ آپ سے شیئر کروں گا کہ کربلا کا میدان جنگ کا میدان نہیں تھا، وہ عشق کا میدان تھا، عشق میں فنا ہونے کا مقام تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام علی مقام کو جنت کے نوجوانوں کا سردار کیا، تو امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں اپنا سر کٹا کر اس سرداری کا امتحان پاس کیا۔ تپتی زمین سے اپنے پیاروں کی لاشیں اٹھانا بہت دل گردے کا کام ہے، امام علی مقام نے انجام دیا۔ عشق الہی میں اس قدر ڈوبے ہوئے تھے کہ ذاتی منفعت ہیش تھی، کہ حب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عشق الہی اور رضا الہی کا عکس ان کے اہل بیت میں اور ان کے ساتھیوں میں نظر آتا ہے۔ آج کے دور میں بھی جو نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در کا فقیر ہوا، اسے تخت و تاج سے کوئی نسبت نہیں ہوتی۔ امام علی مقام تو اہل بیت تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے، دنیا کا ہر کمال ان کی دسترس میں تھا، ان کی دعا 30,000 فوج کو تہہ تیغ کر سکتی تھی، مگر وہ خدا کی مشیت پہ راضی تھے۔ جانتے تھے کہ اس واقعے کے بعد قیامت تک ہر صاحب دل یہی کہے گا کہ حسین علیہ السلام کو سلام اور ان کے وفادار ساتھیوں کو سلام۔ ہمارے انتہائی قابل احترام علماء کرام یہاں موجود ہیں، رہنمائی کے لیے بھی، شفقت کے لیے بھی، تربیت کے لیے بھی۔
اور چینل سے قطع نظر، سما کی اس سیریز سے قطع نظر، یہ کام ہمیں اپنے گھروں میں، اپنی مجالس میں بھی کرنا ہے۔ آج آپ اپنے اسلاف کا ذکر نہیں کریں گے تو وہ باتیں آپ کو سنائی جائیں گی جس کا چیلنج آپ کو درپیش ہے۔ آج کے سپاہی کو صرف کسی بارڈر پر نہیں لڑنا، اپنی دینی اور نظریاتی سرحدوں کی حفاظت بھی کرنی ہے، اپنی اساس کی بھی حفاظت کرنی ہے۔ سو کیا ہوگا پاس اور اس کے لیے کیا کیا درکار ہے، یہی ہمارے لیے وہ فکر کا اور لمحہ ہے جو ہمیں پھر ہماری توجہ دلاتا ہے، بالخصوص محرم الحرام میں۔ میرے دائیں جانب علامہ ضیاء اللہ شاہ بخاری تشریف فرما ہیں، بائیں جانب علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب بیٹھے ہیں، علامہ ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر ثناء اللہ فاروقی، اور علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مفتی سخاوت۔ علامہ صاحب 72 کا جو نمبر ہے 72، اس کی سگنیفیکنس یا اس کا جو سورس ہے، اس کے بارے میں آپ کچھ بتا سکیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی، اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ 72 کا عدد ایک سمبل ہے، سمبولک ہے، یہ عدد جو ہے نا، یہ بڑا خاص عدد ہے۔ 72 70 72 جو ہے جگہ جگہ یہ آتا ہے۔ 70 کی تعداد کو خاص طور پہ آپ دیکھیں اذکار میں، اوراد میں، وظائف میں، مثالوں میں 70 70 الا 70 الا 70، یہ مشہور تاربوں میں یہ کچھ اعداد ایسے ہیں، 100 کا عدد، 70 کا عدد، 7 کا عدد احادیث میں، 3 سے لے کے اور پھر 70 تک یہ ہے چلتا ہے۔ وہاں سے یہ ایک سمبل بنا ہے 72 کا۔ کیا نیزوں پہ سر آویزہ ہوئے یہ بھی اسی وجہ سے ہے، کیونکہ وہ جو سارا آویزاں ہوئے تھے، میں تو شام میں حاضر ہوا ہوں تو میں نے زیارت کی ہے، وہ آج بھی 70 ہی ہیں، لیکن تعداد زیادہ تھی، صرف 72 نہیں تھے، جب چلے سفر پہ تعداد زیادہ تھی جو وہاں شہید ہوئے ہیں، اور بھی لوگ تھے، لیکن ایک فکس عدد کو لیا گیا جو آپ نے سمبولک پھر کہا بعض لکھنے والوں نے ایک سمبل کے طور پہ لیا گیا، کیونکہ اس میں 18 یا 19 تو خانوادہ بنو ہاشم کے شہزادے ہیں، آل رسول کے شہزادے ہیں، اس کے علاوہ پھر جو جانثار ہیں تو یہ 72 تھے، یہ 117 تھے، یا کچھ اس سے کم یا زیادہ، جتنے بھی تھے اس میں 80 سال کا ایک بزرگ بھی تھا، اور اس میں ایک روایت کے مطابق 6 یا 9 ماہ کا ایک شیر خوار بچہ بھی تھا۔ کسی نہ کسی طرح وہ اپنا رول پلے کر رہے تھے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ 72 جو تھے نا، یہ 72 کے 72 حسین ہو گئے ہوئے تھے۔ اللہ اکبر، وہ جو آپ وہ اس لیے کہ اس سے نیچے پہ یہ ممکن نہیں ہے جو بھی ہوا ہے۔ اگر یہ ہوا ہے تو پھر وہ سب حسین تھے۔ اس سے نیچے کند ہم جنس با ہم جنس پرواز، یہ یونیورسل ٹروتھ ہے بھائی، یہ یونیورسل ٹروتھ ہے جو رومی نے کہا ہے، یہ ایویں نہیں کہا، ویسٹ بھی ایویں نہیں وجد کرتا اور بنگڑے ڈالتا رومی کی باتوں پہ۔ یہ اردو میں اس کے معنی کیا ہے؟ کہتے ہر ہم جنس اپنے ہم جنسوں سے پرواز کرتا ہے۔ ابھی باہر نکل کے آنکھوں سے دیکھ لیں، چڑیاں چڑیوں کے ساتھ اڑ رہی ہیں، کبوتر کبوتروں کے ساتھ اڑ رہا ہے، کوے کووں کے ساتھ اڑ رہا ہے، اور باز بازوں کے ساتھ۔ کند ہم جنس با ہم جنس پرواز، کبوتر با کبوتر، باز با باز۔ تو یہ، اور پھر وہ آگے اور بھی اس کو انہوں نے بڑا کھولا ہے، وہ کہتے ہیں کہ موجب ایمان باشد معجزات، معجزے ایمان کا باعث نہیں ہوتے، بوئے جنسیت کند جذب صفات، اور یہ بوئے جنسیت ازلی ہے، یہ یہاں آگے پیدا نہیں ہوئی، یہ حدیث صحیحہ میں موجود ہے، الارواح جنود مجندہ، ایک بھیڑ تھی، وما تعارف منہا ائتلف، جو وہاں جس کے جتنا، وہاں بھی تعارف ہی آیا شاہ جی، ہم معرفت پہ بات کر رہے ہیں، جس نے وہاں جتنا پہچان لیا، جان لیا، آئیڈینٹیفیکیشن، اور جتنی مناسبت، صوفیہ اس کے لیے ٹرم بولتے ہیں مناسبت، کیونکہ یہ کشش جو ہے نا، اٹریکشن، روحانی اٹریکشن پیدا ہوتی مناسبت کی وجہ سے۔ جو میں ایک تھوڑا اور آسان کر دوں، بلڈ گروپ تو سب کو پتہ ہے نا ہوتا ہے، اے پازیٹیو، بی پازیٹیو، بی، اور یار سول گروپ ہی ہوتا ہے،
सोल ग्रुप ही होता, वाह, सोल ग्रुप ही होता है। उसको हम कहते हैं मुनासिबत, उसको कहते हैं बुए जिनसियत। वो जितनी थी खींच के ले गई। हुसैनी मकनातीसियत ने जिस रूह को खींचा वो आई। और मैं चूँकि नक्शबंदी मुजद्दियों का मुरीद हूँ, तो वो तो नान भाई को बाकी बिल्ला बना देते हैं भाई एक ही मजलिस में। ये तो 400 साल पहले की बात है। ये दिल्ली का वाक़या, ख्वाजा बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह को लंगर भेज रहा है। नान भाई मेरा रात को लेट नाइट मेहमान आ गए, तो लंगर रोटियां पड़ी थी। उसने कहा भी ये चूँकि ये टाइम नहीं लंगर का, तो खानका में बेचारे मेहमान आए भूखे रहेंगे। उसने देखा नान रोटियां पड़ी थी, तंदूरची ने भेज दी, लांगरी ने पकड़ी मेहमानों को। सुबह आपने पूछा कि भाई लंगर था नहीं, मेहमानों ने क्या खाया? उन्होंने कहा जी वो तंदूर वाले ने भेजा। आप खुश हो गए, ख्वाजा बाकी बिल्ला मुजद्दिद अल-फैसानी के मुर्शिद हैं। कहा बुलाओ यार, उसका शुक्रिया अदा करें, उसे इनाम दें। तो कहा क्या मांगते हो, मांगो। उन्होंने कहा कुछ नहीं, दुआ दे दें बस, बड़ी है। आप खुश हो गए, बहुत है। कहा नहीं, तो कहता बाकी बिल्ला बना दे। बका बिल्ला से है बाकी बिल्ला, जी जी, में फानी फिल्ला से आगे। तो उन्होंने कहा वो बर्तन तेरा बहुत छोटा है, चीज़ इतनी बड़ी मांग रहा, बाकी बिल्ला बना दे। कहा नहीं जी बस, बाकी। ले गए अंदर। इसको तवज्जो इत्तेहादी लिखा है हज़रत शाह साहब शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देलवी ने तफसीर अजीज़ी में। इसको खोला है उन्होंने, जो नक्शबंदियों की तवज्जुहात में से गारे सौर से जोड़ा उन्होंने। वो तवज्जो इत्तेहादी डाली बातनी तौर पे, जब बाहर निकले तो फिजिकली भी वो बाकी बिल्ला था, उसकी रिजेम्बलेंस वो भी चेंज हो गई। अल्लाह सुभान अल्लाह। तो यार हुसैन की तवज्जो ने क्या किया होगा, वाह। तो वो 72 के 72 हुसैन थे। हम एक वक्फे की तरफ बढ़ते हैं, वो भी शामिल करेंगे। मुझे आज वो मिसरा एक अजीब, पता नहीं यहाँ वो अभी जब इस जहान और वो बात था, तो वो करेंगे अहले नज़र ताज़ा बस्तियाँ बात, वो पता नहीं अहले नज़र और वो बस्तियों की क्या अहमियत है। और कहाँ हम तो ये भी देखते आए बचपन में कि वो लोहा जब जितनी देर मकनातीस के साथ रहता है, उसके बाद वो भी मकनातीस कहते तो वाह ये कैसी कमाल की बात है। तो वो आज वो रूमी की बात भी एक वक्फे के बाद आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं, और वो जो हम जानिसारों की है और हुसैनी लश्कर अगर कहें, और वो उनका ज़िक्र कर रहे हैं। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि उसने ये आवाज़ दी तो हम बात कर रहे हैं, उसने दिल और ज़हन दिया, आँखें दी तो हम उन्हें याद कर रहे हैं, अश्क भी बहा रहे हैं। मुफ्ती साहब, आप अपने इस पूरे सारे सिलसिले में जो उसवा है या हयात है इन साथियों की और जानिसारों की, कि मैं कभी किसी से कहता हूँ कि यार वो दोस्त हुआ है कि जिसको कहें कि चलो, अगर वो पूछे कि कहाँ, तो कहो नहीं यार छाड़न फिर चलने। तो ये इनके मद्देनज़र क्या था? दे नो वेरी वेल कि वो कहाँ जा रहे हैं और किस तरह, क्या फरमाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। बहुत शुक्रिया नूरुल हसन भाई। और ये जो 72 जानिसार, ये जितने भी जानिसार थे, मैं अल्लामा साहब की बात को आगे बढ़ाऊँगा। एक लोहा है, उसकी सिफ्त नहीं होती जलाना। लोहे की सिफ्त, खूबी, उसका काम जलाना नहीं होता। लेकिन आप उस लोहे को कुछ देर के लिए आग में रखें और अब उसको बाहर निकालें, जो उसकी सिफ्त नहीं थी, अब वो अपनी उस सिफ्त से भी मुत्तसिफ हो गया जो उसका काम नहीं था। तो लोहे के पास रहने की वजह से उस लोहे के अंदर जलाने की सिफ्त आ गई। अब आप उसको किसी चीज़ पे रखें तो आग वाला काम वही करेगा। बिला तमसील सिर्फ मिसाल दी मसला समझाने के लिए, एक लोहा जब कुछ देर आग के पास रहता है तो कैसी सिफात उसमें पैदा हो जाती हैं। और ये 72 तो कहाँ से चले सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ। और जगह जगह पे आपकी संगत मुयस्सर आई, आपकी सिफ़ात सारी की सारी इनमें मुंतकिल हो चुकी थी, जिसकी वजह से हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपने मुतअद्दिद बार फरमाया कि इन लोगों का तुम्हारे साथ कोई ऐसा लेना देना नहीं है, ये तो मुझे शहीद करना चाहते हैं। तुम जाना चाहते हो तो तुम्हें इजाज़त है, जा सकते हो। लेकिन एक लम्हे के लिए भी किसी ने ये नहीं सोचा
دنیا داری کو مد نظر نہیں رکھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ صفات حسینی ان تمام کے اندر سرایت کر چکی تھی. تو اب وہ جو ایک مشن اور جو ایک مقصد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا وہی مقصد ان کا بن چکا. اور جن منازل کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ طے کر چکے تھے وہ ساری منازل یہ بھی طے کر چکے تھے. اب اس مقام پہ پہنچ چکے تھے کہ جس مقام سے واپسی ممکن نہیں ہے. اور یہ آگے کس مقام پہ پہنچے تھے؟ بقول امیر خسرو، من تو شدم اللہ تو من شدی، من تن شدم تو جان شدی، تا کس نہ گوید بعد ازی من دیگرم تو دیگری. اس لیے میں نے کہا یہ سارے ہی حسین بن گئے. اللہ ہائے ہائے اللہ اکبر، جزاک اللہ. اب مجھے ہم ٹیسٹنگ ٹائمز کی بات کرتے ہیں کہ تعلق کا پتہ لگتا ہے. مفتی صاحب یہ بتائیں کہ آج کل ایک نئی ٹرم ہم نے دیکھی، ٹیمپریچر 45 ہے، محسوس 51 کا ہوتا ہے، بجلی نہیں ہے، جہاز نہیں ہے، ایئر کنڈیشنڈ نہیں ہے، ایئر کنڈیشنڈ خیمے نہیں ہیں، گاڑیاں اس طرح کی سہولتیں نہیں ہیں، سفر کا ایک سلسلہ ہے، اور حج سے عمرے میں تبدیل اور پھر اس طرف آنا، اور گرمی اور مشکل نہیں لگتی تھی ان جانثاروں کو؟ ان کا دھیان اس طرف نہیں جاتا تھا؟ اللہ اکبر. نور حسن بھائی، یقیناً میرے پیش رو احباب، خاص طور پہ حضرت نے بہت جو باتیں کی ہیں نا مجدی صاحب نے، تو واللہ ایک دو دفعہ تو میں بالکل کہیں سے کہیں پہنچ گیا اور وہیں پھرتا رہا. اللہ. تو ابھی آپ نے جو سوال شاہ جی کہتے ہیں ذکر حبیب کم نہیں وصل حبیب سے، کہیں تو جڑے ذکر کے صدقے ہی بالکل صحیح. ایسے ہی، یقیناً ایسے ہی ہے. اور اس سے ایمان بھی تازہ ہو رہا تھا، سچی بات ہے، جلا مل رہی تھی. تو ابھی آپ نے جو سوال کیا اس حوالے سے عرض ہے کہ یقیناً بحیثیت انسان یہ ساری چیزیں ایک انسان کی حیثیت سے سب کے ساتھ ہوتی ہیں، لیکن وہ فرماتے ہیں کہ نوائے در زندگی در نوائے زندگی سوز از حسین. علامہ اقبال فرماتے ہیں سبحان اللہ. در نوائے زندگی سوز از حسین، اہل حق حریت آموز از حسین. وہ اہل حق تھے نا، وہ آزادی اور حریت امام حسین سے وہ پا رہے تھے. انہوں نے فرمایا المرء علی دین خلیلہ، میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل. بھائی سوچ سمجھ کر یہ دوستی والا، محبت والا، تعلق والا رشتہ جوڑا کرو. بالکل. اس لیے کہ انسان جو ہوتا ہے نا وہ اپنے خلیل کے نقش قدم پر، اس کے منہج پر، اس کے پیٹرن پر، اس کے اخلاق پر، اس کی سیرت پر وہ چلا جاتا ہے. وہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بھی ہم نے پڑھے نا، وہ گیا نا ایک دن واش روم میں نہا رہے تھے، تو اس دور میں صابن کی جگہ پہ مٹی استعمال ہوتی تھی، تو مٹی سے گلاب کی خوشبو آنے لگی. تو انہوں نے پوچھا مٹی سے کہ گلاب کی خوشبو تجھ سے، تو خاک ہے. تو آخر میں جا کے انہوں نے کہا نا کہ جمال ہم نشین در من اثر کر وگرنہ من ہما خاکم کی ہستم. میرے اوپر، میرے قریب گلاب کے پھولوں کا پودا کھڑا رہا، اس کی پتیاں میرے اوپر گرتی رہی، تو جمال ہم نشین جو ہوتا ہے نا اس میرے اندر اثر کر دیا، ورنہ میں تو خاک تھی. تو یقیناً وہ ہستیاں جو نفوس قدسی آج ہم کہتے ہیں نا، وہ 72 82 72 مختلف جیسے عدد علامہ صاحب فرما رہے تھے، وہ نفوس قدسیہ لوگ تھے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اس دور میں وہ صادق اکبر وہی تھے نا. اللہ علام الغیوب نے، اللہ علام الغیوب نے، عالم الغیب والشہادہ نے، مالک یوم الدین نے اپنے حبیب مکرم، اپنے رسول معظم جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ اعلان کروایا تھا ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. ابھی امام حسین نے نہ کوئی جہاد کیا تھا، نہ ابھی آپ نے شہادت کی منزل طے کی تھی، ابھی تو 4-5 سال کے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں کھیل رہے جب یہ فرمایا. تو اللہ علام الغیوب سارے معاملات اس کے علم میں تھے کہ میرے بیٹے نے، میرے فرزند نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند نبی پاک کے بیٹے نے وہ کیا کیا منزلیں طے کرنی ہے. تو یقیناً حضرت امام حسین علی مقام وہ اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھے. تو نعرہ لگایا کہ آؤ بھی میرے ساتھ کون جانے والا. تو یہ نفوس قدسیہ. دیکھیے سیدہ زینب کون ہے، ان کے ابھی شوہر عبداللہ ساتھ نہیں گئے، وہ اپنی دیگر مصروفیات میں وہاں مصروف تھے، ابھی مدینہ منورہ میں وہ جا نہ سکے، تو پرواہ نہیں کی.
بائی کی آواز پہ لبیک کہا، خامد سے اجازت لے کر اپنے بچوں کو لے کر اور محمد کو ساتھ لے کر وہ صادقین میں شامل ہوئی ہیں اور اس قافلہ حق میں شامل ہو کر وہاں پہ پہنچی ہیں، تو یقیناً وہاں پر وہ گرمی جو ساری اس طرح کی جو شدت تھی، مصائب تھے، پریشانیاں تھیں، وہ سب اللہ کی رضا کے کوئی لیے، حیثیت ہی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی۔ نفوس قدسی کا ذکر کیا آبا صاحب نے، اس ذکر کو ہم آگے بڑھائیں گے اور ایک وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز خواتین و حضرات، حسین ہم سب کا سیریز کا آج 8 محرم الحرام کا پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، محسوس کر رہے ہیں، بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، اللہ رب العزت کا یہ کہنا ہے کہ بندہ جب لوٹ کے معافی کے بعد میرے پاس آتا ہے تو مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے جتنی ماں کا بچہ کھو جائے میلے میں، جو مفہوم ہم نے سنا بڑا۔ اس میں ایک ایسا کردار جو آج تک استعارہ بن گیا، ہم نے بہت جگہ پر سنا، وہ حضرت حر، اور پھر انہوں نے ہی اس وقت پانی کا جو بندش کا وہ انہی کے ساتھ معاملہ۔ میں اگر آپ سے پوچھوں کہ جب آپ نے یہ پڑھا ہوگا اور وہ سارا، وہ کس کیفیت سے گزرے ہوں گے؟ وہ جو خود احتسابی ہوگی، خود کلامی ہوگی، کیا ہوگا؟ آپ فرمائیے۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ اللہ رب العالمین نے ایک بہت خوبصورت ہمیں جو ہے نا موقع دیا ہوا ہے پوری زندگی کے اندر، کہ جب بھی کوئی غلطی ہو جائے، خطا ہو جائے، اور چونکہ ہم انسان ہیں نا، آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، تو خطا تو ہماری فطرت میں شامل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطاؤن، آدم کا ہر بیٹا خطا، یعنی مبالغے کا سیگا کہ بہت زیادہ خطائیں کر جاتا ہے، بہت زیادہ بار بار جب ہم کہتے ہیں غلطی کا پتلا، جیسے وہ اس میں استعمال ہوتا ہے، ٹو ایئر از ہیومن۔ جی، وخیر الخطائین التوابون، سب سے بہترین خطا کار وہ شخص ہے کہ جو توبہ کر لیتا ہے، رجوع کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ آتا ہے۔ توبہ یا رجوع کا مطلب یہ ہے کہ انسان نے جو غلطی کی ہوتی ہے اس سے واپس پلٹ آنا۔ ٹھیک، اور اللہ سے جو معافی نہیں مانگتا وہ ابلیس۔ ہاں بالکل، یہ تو ضد اور انا اور ہٹ درمی تو یہ ابلیس کی صفت ہے نا، یہ صفت اس کی۔ انسان کی صفت تو یہی ہے کہ اگر غلطی ہو گئی تو وہ کہے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ تو جب بھی کوئی شخص واپس پلٹ آتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیتا ہے، اپنی غلطی پہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیتا ہے، اور پھر حقوق العباد میں، کیونکہ یہاں پر بات حقوق العباد کی بھی ہے نا، حقوق العباد کے اندر یہ بھی شامل ہے کہ جس سے حقوق العباد میں غلطی ہوئی ہے، اس نے جس سے غلطی کی ہے، جس کے حق کو غصب کیا ہے، اگریوڈ پرسن جو ہے اسی سے وہ ہوگی۔ جی، اور اللہ بھی یہی کہتا تھا، یہی کہتے ہیں۔ یہاں پر جو ان کا کردار ہے حر کا، وہ تو اس لحاظ سے وہی ہونا چاہیے تھا نا کہ جو ان کا تھا کہ جن سے خطا کی، جن سے غلطی ہوئی یا جن کے حق میں ظلم ہوا، ان کے ساتھ وہی سلوک کریں جس کے وہ مستحق تھے۔ تو یہ پلٹ آتا ہے جب انسان، تو پھر اللہ تعالیٰ یقیناً بہت خوش ہوتے ہیں، اور یہ پلٹنا بھی اللہ تعالیٰ ہی نصیب کرتے ہیں۔ توبہ کی توفیق کتنے ہیں جو پلٹتے ہی نہیں ہیں، جن کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی ہے، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، یہ کیفیت نہ بنے۔ دیکھیں، جس کو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں یا جس کی فطرت کے اندر کوئی ایسی بات شامل ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ یہ ظالموں کے ساتھ نہ کھڑا ہو، فاسقوں کے ساتھ نہ کھڑا ہو، اس کو پھر اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق دیتے ہیں، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اور جہاں تک بات ہے صحبت کی، کہ جن لوگوں کی صحبت، اور ہم 72 کی جو بات کر رہے ہیں یا صحبت کی بات کر رہے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے بارے میں فرمایا نا کہ نیک لوگوں کی صحبت ایسی ہے جیسے آپ خوشبو والے کے ساتھ بیٹھتے ہیں، تو جب آپ اس کے ساتھ بیٹھیں گے تو آپ کے اندر خوشبو ہی آئے گی۔ تو یہ جو صحبت ہے، یہ جیسے ہم نے بات کی کہ بڑی بڑی تکلیفیں، بڑی بڑی مصیبتیں دیکھ کے بھی وہ گھبرائے نہیں، اس کی وجہ بھی یہ تھی کہ وہ صحبت ان کو حاصل تھی۔ صاحب، یہ میں جیسے حضرت حر کی اگر بات کروں، وہ ایک مومنٹ، وہ جو آپ کہتے ہیں ایک لمحہ بھی اگر نصیب ہو جائے تو آپ یعنی مجرم سے محرم، یہ تو ایسی ہو گئی، ہم محرم سے مجرم کہتے ہیں، لیکن یہ تو، اور پھر آپ کو اس کے نتائج سے آپ باخبر ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ یاد رکھیں کہ جو ہدایت کا دینا ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کی دست قدرت میں ہے۔ کسی بندے کا اس کے اندر کسب وہ معنی رکھتا ہے،
لیکن اصل ہدایت کا عطا کرنا یہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے۔ قرآن کہتا ہے اِنَّکَ لَا تَهْدِی مَنْ أَحْبَبْتَ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اسے ہدایت نہیں دے سکتے جسے آپ پسند کرتے ہیں۔ وجہ کیا کہ ہدایت کا ذمہ یا ہدایت اللہ تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے۔ جب وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ بھی کہا جاتا ہے کہ ہمارا کام تھا پہنچا اب دیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اگر ہدایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا کسی اور کے ہاتھ میں دی جاتی تو سبھی مومن ہوتے، پھر تو کوئی بندہ کافر رہتا ہی نہ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا جس پہ کرم خاص ہو جائے، ہدایت اور توبہ کی توفیق بھی اسے ہی نصیب ہو، اور وہ کرم خاص وہ کرم خاص ہو گیا نا۔ کوئی نہ کوئی ایسا ایک اور اصول یہاں پر بتانا چاہتا ہوں کہ بعض دفعہ خاندان میں سے کسی بندے نے کوئی ایسی نیکی کی ہوتی ہے کہ جو آگے نسل کے اندر منتقل ہو کے تو ان کے لیے خیر کا سبب بن جاتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں نا کہ ہم نے نیکی کی، اس کا فائدہ دنیا کے اندر یقینی طور پہ ملتا ہے، اور جس کے خون کے اندر حلال شامل ہوتا ہے نا، یاد رکھیں اس سے پھر جفا نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ ہی کرم خاص فرماتا ہے، اور پھر التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ توبہ کرنے والا ایسا ہی ہے کہ جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ یہ کرم ربی تھا۔ میں یہ بات کہنے میں معیوب لگے، لیکن میں اپنے بچپن سے اپنے ابا جی سے یہ بات سنتا تھا کہ بیٹا جیڑا اپنے موسن دا نہیں نا وہ اپنے پیو دا بھی نہیں۔ تو مجھے وہ بات بڑی لگتی تھی، یہ تو ذرا سوء ادب، لیکن اب یہ باتیں جب میں سنتا ہوں تو پھر جس کا احسان عظیم ہو آپ پہ، اگر اس خانوادے کے ساتھ آپ اتنا ظلم و ستم اور اس کے خون عطر سے اپنے ہاتھوں کو رگے تو بس پھر مجھے یہاں رسول بھائی دو باتیں یاد آ گئی۔ ایک بات پروفیسر ابوبکر غزنوی، بڑا ایک نام تھا، بہاولپور یونیورسٹی کے وہ وائس چانسلر تھے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ جس گھر سے تمہیں دین ملا، جس گھر سے تمہیں دین ملا، جس گھر سے تمہیں قرآن ملا، جس گھر سے تمہیں عقیدہ توحید ملا اور ایمان کا نور ملا، اس گھر والوں کے بارے میں بات کرتے ہوئے تمہارا لب و لہجہ اگر بے ادبی پہ اتر آتا ہے تو تمہیں 1000 بار شرم کھانی چاہیے۔ تو یقیناً اہل بیت اطہار کا ادب، محبت، یہ عین ایمان ہے۔ اصل سے کبھی خطا نہیں اور بے اصل سے کبھی وفا نہیں۔ یہ جو شہدائے کربلا ہے نا جی، ان میں سیدنا علی کے بیٹے ہیں، سیدنا ابو بکر ابن علی، عمر ابن علی، عثمان ابن علی، حضرت غازی عباس علمدار کے بھائی ہیں، اللہ اکبر، حضرت عمر ابن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 2-3 شعر میں چاہ رہا ہوں پڑھ دوں جس میں ان کا اسم گرامی ہے۔ اس پہ شاہد ہے شہ کونین کا فرمان بھی، اس پہ شاہد ہے، اس پہ شاہد ہے شہ کونین کا فرمان بھی، دین بھی شبیر کے گھر کا ہے اور ایمان بھی، سبحان اللہ، دین بھی شبیر کے گھر کا ہے اور ایمان بھی۔ اور شعر دیکھیے، منکر ابنائے حیدر چھوڑ دے ضد مان بھی، منکر ابنائے حیدر چھوڑ دے ضد مان بھی، کربلا میں تھے ابو بکر و عمر عثمان بھی۔ اور شرح آیات مبین سبتین کا طرز عمل، شرح آیات مبین سبتین کا طرز عمل، واقعہ سیرت کا در سمجھا دیا قرآن بھی۔ اور یاد ہے مجھ کو علی کا ایک ایک لخت جگر، یاد ہے مجھ کو، اس میں 18 تھے، ایک لخت، یاد ہے مجھ کو علی کا ایک ایک لخت جگر، اصغر و عباس عبید و جعفر ذی شان بھی۔ اور زوجہ شیر خدا اے حضرت ام البنین، بیٹوں کی ماں، زوجہ شیر خدا اے حضرت ام البنین، ہم بھلا سکتے نہیں تیرا کوئی احسان بھی۔ ایک بیٹا ماں دے دے تو مان نہیں ہوتا۔ اور گلشن زہرا کی کلیوں کے بکھرنے کا خیال، گلشن زہرا کی کلیوں کے بکھرنے کا خیال، جوں ہی آیا چہرہ گل سے گئی مسکان بھی۔ اور کاش بن سکتا میرا بچہ علی اصغر کی ڈھال، کاش بن سکتا میرا بچہ، کاش بن سکتا میرا بچہ علی اصغر کی ڈھال، دل میں رہ رہ کے میرے اٹھتا ہے یہ ارمان بھی۔ جان و دل شہزاد
اس جان پیمبر پر نثار، آئے اس جان پیمبر، جان و دل شہزاد اس جان پیمبر پر نثار، گھر بھی جس نے دے دیا راہ خدا میں جان بھی، اللہ جان و دل شہزاد اس جان پیمبر پر نثار، گھر بھی جس نے دے دیا راہ خدا میں جان بھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، آپ کو سب کو سلامت رکھے، بہت مہربانی۔ معزز خواتین و حضرات، یہ چھوٹی سی کاوش ہے، آپ سے یہ میں گزارش بھی کرتا ہوں کہ یہ ہمارے زبان اس قابل نہیں ہے کہ ان ہستیوں کا ذکر بھی کر سکے، لیکن یہ دعا میں آپ کے لیے ضرور کرتا ہوں کہ اللہ آپ کی آنکھوں کو یہ توفیق دے کہ آپ اسی طرح وضو کرتے رہیں اہل بیت کی محبت میں، نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں، اور خاندان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں۔